آزاد عدلیہ بنیاد ہے ریاست کی، اور اگر عدلیہ آزاد نہیں تو انصاف زندہ نہیں۔ آپ ایسی ترمیم نہیں کر سکتے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو۔ تاہم جبر کیا گیا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کہ یہ ترمیم کر کے جو بنیادی انسانی حقوق تھے وہ چھین لیے گئے۔ کمزور ریاست کو طاقتور کیا جائے، اور طاقتور ریاست فقط اور فقط سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن سے ہو سکتی ہے، رول آف لا سے ہو سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آنریبل پریزیڈیم، ممبرز آف دا بار، یہ میرے ہاتھ میں قانون کی کتاب ہے، تاہم یہ فقط کتاب نہیں، یہ محض ایک ڈاکومنٹ نہیں، یہ ایک مقدس معاہدہ ہے۔ کون سا معاہدہ؟ یہ وہ مقدس معاہدہ ہے جو پاکستان کی ریاست اور اس کے شہریوں کے ساتھ ہے، جس میں ریاست یہ وعدہ کرتی ہے اپنے شہریوں سے کہ میں آپ کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھوں گی، آپ کی زندگی کا خیال رکھوں گی، زندگی کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے رہنے کے لیے، میں وہ دوں گی۔ یہ مقدس کانٹریکٹ یہ بتاتا ہے کہ اداروں میں ایک خوبصورت توازن ہوگا۔ یہ مقدس معاہدہ یہ بتاتا ہے کہ ریاست ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام قائم کرے گی۔ تاہم جب ہم دیکھتے ہیں عملی طور پر تو یہ چیزیں تو ریاست میں ہمیں نظر نہیں آتی، اور جو تھوڑی بہتی تھیں بھی وہ 26ویں اور 27ویں ترامیم نے حملہ کر کے اس آئین کے اوپر، اس مقدس معاہدے کے اوپر وہ ختم کر دی۔ جو بنیادی انسانی حقوق تھے وہ ختم کر دیے۔ امینڈمنٹ کا بھی ایک مسلمہ اصول ہے جو ساری دنیا میں رائج ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے پرنسپل آف کانسٹیٹیوشنلزم، کہ کوئی بھی جب بھی آئین میں ترمیم کی جائے گی تو کانسٹیٹیوشنلزم کی چھتری کے سائے میں کی جائے گی۔ آپ اس کی وائلیشن میں نہیں کر سکتے، آپ ایسی ترمیم نہیں کر سکتے جو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو۔ تاہم جبر کیا گیا 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کہ یہ ترمیم کر کے جو بنیادی انسانی حقوق تھے وہ چھین لیے گئے۔ آزاد عدلیہ کا جو حق تھا وہ ختم کر دیا گیا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن چھین لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ادارے تو کسی کے سامنے اکاؤنٹیبل رہے ہی نہیں، اور جو ہمارے ادارے تھے، بار تھی، اس پہ انکروچ کرنا شروع کر دی۔ یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا جبر ہے، ظلم ہے کہ پنجاب بار کونسل لاہور ہائی کورٹ میں مداخلت کر رہی ہے۔ یہ اس کے مختلف مظاہر ہیں، اور اس کی پاکستان کا جو آئین ہے اور جو اس کو بنانے والے ہیں، بانی پاکستان نے کہا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، کہ پاکستان کی بنیاد قانون کی حکمرانی کے اوپر ہے۔ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم نے بانی پاکستان کے فرمان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ پھر اگر آپ دیکھیں الجہاد ٹرسٹ کیس میں یہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آزاد عدلیہ بنیاد ہے ریاست کی، اور اگر عدلیہ آزاد نہیں تو انصاف زندہ نہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے کیس میں بھی یہی کہا گیا کہ پاکستان کی بنیاد آئین کی سپریمیسی کے اوپر ہے۔ پھر اگر آپ قرآن مجید فرمان علی شان کو دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بلا شبہ اللہ پسند کرتا ہے انصاف کو اور بھلائی کو۔ 27ویں آئینی ترمیم نے کیا بھلائی کوئی دی ہے؟ کیا کوئی انصاف کے لیے آئی ہے؟ نہیں، the answer is no۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآنی حکم کی بھی خلاف ورزی ہے۔
डू दीज अमेंडमेंट्स, ये क्वेश्चन जरा सामने रखें, अगर डू दीज अमेंडमेंट्स प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, द बेसिक राइट्स in the constitution? The answer is no. Do these amendments uphold the principle of constitutionality? The answer is no. नहीं है ये। आज इस बात पे मैं अपनी बात को खत्म करके इजाजत चाहूंगा कि जहां पे हम खड़े हैं, जो आलमी हालात हैं, आलमी प्रेशर रियासतों के अंदर मुदाखलत कर रहा है, ईरान की मिसाल हमारे सामने है, मिडल ईस्ट की मिसाल हमारे सामने है। हमें आलमी प्रेशर को रोकने के लिए अपनी रियासत को मजबूत करने की जरूरत है। कमजोर रियासत आलमी दबाव का सामना नहीं कर सकती। खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल हमारी रियासत के साथ होती है तो फिर एक कमजोर रियासत कैसे डिफेंड कर सकेगी फॉरेन प्रेशर को? जरूरत है कमजोर रियासत को ताकतवर किया जाए, और ताकतवर रियासत फकत और फकत सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हो सकती है, रूल ऑफ लॉ से हो सकती है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है तो हम वकला कम्युनिटी को इन प्रिंसिपल्स के लिए खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम व शुक्रिया।